مین آف دا سیریز اگر عدد اعتماد میں کسی کو دینا ہے تو جس شہر سے شعیب اختر ہے اسی شہر سے کسی کو دے دیں. پہلے پولیٹیکل لوگوں کی پولیٹیکل لوگ ہمارے پاکستان میں نہ 3 میں ہے نہ 13 میں. یار کیا مین آف دا سیریز دے رہے ہو بیچاروں کو. شہباز صاحب جو تھے وہ قریب تھے اپنے فوج کے اداروں کے. جنرل فیض تھے اور جنرل باجوہ تھے. ان سے شہباز صاحب کے بیٹے کی بھی جنرل فیض سے دوستی تھی. فوج نے 18 میں ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ عمران خان کو لے آنا ہے. کچھ پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ کے سینٹرل رہنما ایک سیف ہاؤس میں باجوہ صاحب سے اور ایک اس زمانے کے ISI کے چیف سے ملے تھے اور ان سے کہا گیا تھا کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں حکومت ڈیزالو کر دوں گا, آپ نو کانفیڈنس نہ لے کر آئیں. آپ لوگ ری الیکشن میں جانے کی بجائے PDM جو ہے اس نے حکومت, یہ کیسے فیصلہ؟ اپریل میں حکومت آئی ہے, مئی کے اندر ختم کر رہے تھے, ڈیزالو کر رہے تھے حکومت یہ لوگ. لاہور ایئرپورٹ پہ مجھے یہ کہا گیا کہ ڈیزالو ہوگی اسمبلی. کراچی ایئرپورٹ پہ میں پہنچا ہوں جو کہ 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے, تو فون آ گیا کہ نہیں اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک. PDM والا جو ایونٹ ہوا اس نے تو جمہوری جتنے نارمز تھے اس کے اوپر تو گلیشیئر ڈال دیا کہ اب تک جو معاملات ہیں وہ سنورنے تو درکنار, آپ روزانہ آپ اور ہم بات کر رہے ہیں کہ اسپیس تو بچا ہی کوئی نہیں اس ایونٹ کے بعد. تو اس ایونٹ کے تو آپ لوگ حصہ تھے. دیکھیے عدم اعتماد جس سال عمران خان صاحب کو ہٹایا تھا اس سال انگلینڈ کے اندر 3 پرائم منسٹرز چینج ہوئے تھے, مگر کوئی کنسپریسی کی بات نہیں تھی کہ امریکہ نے ہٹایا, اس نے ہٹایا, وہ ہٹایا. مطلب یہ عدم اعتماد تو ہو سکتا ہے. عدم اعتماد لانا PDM کا ایک دم حق تھا, وہ لا سکتے تھے. شاید عباسی صاحب کا یہ خیال تھا کہ عدم اعتماد کے بعد فوراً الیکشن میں چلے جاؤ. میاں نواز شریف کہتے تھے کہ نہیں 2 ہفتے رہو, کچھ قوانین چینج کرو, لیکن پھر نہیں ہوا. انہوں نے پھر 1.5 سال نکالا. جب میری ان سے بحث ہوتی تھی تو میں یہ کہتا تھا کہ یار یا تو یہ کام کر لو جو پیٹرول کو مہنگا کرنا ہے, IMF سے ایگریمنٹ سائن کرنا ہے, یہ کر لو, یا حکومت چھوڑ دو. اگر آپ حکومت کی کرسی پہ برجمان ہیں تو آپ کو سب سے نمبر 1 انٹرسٹ جو ہے کسی وزیر کا, پرائم منسٹر کا, صرف پاکستان کی عزت, پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی معاشی ترقی ہونا چاہیے. کوئی اور آپ کا آبجیکٹیو نہیں ہونا چاہیے, ورنہ آپ نے امانت کے ساتھ خیانت کی ہے. تو ہم تو یہ بولتے تھے, مگر ان کو اپنی سیاست بھی کرنی تھی لیکن حکومت بھی رکھنی تھی. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت کے کڑے فیصلے آپ نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد آپ حکومت میں آ گئے, آپ نے جو بھی فیصلے کیے, مجھ کو ہٹا دیا کہ نہیں ہم سیاست بچائیں گے, ریاست نہیں بچائیں گے. ڈار صاحب آئے, انفلیشن بڑھ گیا, روپیہ گر گیا, سب کچھ ہوا, ساری تباہی ہوئی. اس کے بعد الیکشن ہار گئے. جس دن الیکشن ہارے تھے اس دن رات کو میاں صاحب چلے جاتے اور کہتے کہ یار ہم الیکشن ہار گئے. الیکشنز تو ہار جیت ہوتی ہے نا. یہ آپ فروری پہ آ گئے ہیں. فروری پہ آ گیا. میں تھوڑا پیچھے پیچھے چلیں. میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی پیچھے چلیں. جی بالکل. تھوڑا سلولی ذرا فروری تک ہم تو آئے. الیکشن کرانا ان کا حق تھا, PDM کی پہلی حکومت ان کا حق تھا, ادھر تو کوئی مسئلہ نہیں. تو اب اس میں تو کوئی غیر جمہوری بات تو نہیں ہوئی. آج کے دن عمران خان صاحب جو یہ کہتے ہیں, میں یکسر آج بھی, کل ان کے پارٹی کے ساتھ بیٹھا تھا, لیکن میں آج کہہ رہا ہوں کہ وہ یکسر غلط بات ہے کہ امریکہ نے ان کو ہٹایا تھا. بالکل نہیں ہٹایا تھا ان کو امریکہ نے. امریکہ کا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بالکل نہیں, لوکل ہی معاملہ تھا. تو لوکل ہی معاملہ تھا, اور کیا سارے معاملات لوکل ہی دیکھے گئے, اور انٹرنیشنل آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایسا معاملہ. اچھا اب مجھے آپ سے آپ اگر بتا سکیں کہ مین آف دی سیریز اگر عدم اعتماد کے دنوں میں کسی کو دینا پڑے تو یہ بیسیکلی انیشیٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ حالات اس طرح کیوں آتے ہیں؟ کون زرداری صاحب کی ایک مین آف دا سیریز اگر عدد اعتماد میں کسی کو دینا ہے تو جس شہر سے شعیب اختر ہے اسی شہر سے کسی کو دے دیں. پہلے پولیٹیکل لوگوں کی پولیٹیکل لوگ ہمارے پاکستان میں نہ 3 میں ہے نہ 13 میں. یار کیا مین آف دا سیریز دے رہے ہو بیچاروں کو. آپ دیکھیے چلے آپ اس دور کے جو شہنشاہ تھے ان کو تو چلے. میں عرض کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل لوگوں میں کون تھا جو ڈیل بریک کرنے میں کامیاب ہوتا ہے, آئس پگھلانے میں کامیاب ہوتا ہے؟ پولیٹیکل لوگوں نے تو نمبر گیم کوئی کھیلی ہوگی. شہباز صاحب جو تھے وہ قریب تھے اپنے فوج کے اداروں کے, اس زمانے کے جو فوج کے تھے. جنرل فیض تھے اور جنرل باجوہ تھے, ان سے شہباز صاحب کے بیٹے کی بھی جنرل فیض سے دوستی تھی. تو یہ ایک تھے. پھر مسلم لیگ کے اندر اور لوگ تھے. نہیں اگر دوستی تھی, قریب بھی تھے, تو شہباز شریف صاحب جیل میں کیوں رہے اور حمزہ شہباز جیل میں کیوں رہے؟ کیونکہ دیکھیں لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتے, گرے ہوتے ہیں. فوج نے 18 میں ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ عمران خان کو لے آنا ہے. 17 میں فروری 18 تک تو ڈیسائیڈ کر لیا تھا. جب انہوں نے بلوچستان میں حکومت توڑی, جب سینٹ کا الیکشن چوری کیا,
تو اس وقت ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اب مسلم لیگ کو نہیں آنے دینا ہے کچھ. ٹھیک ہے, اسی لیے پھر ایون فیلڈ کی گلٹ فیلنگ جو ہے الیکشن کی کیمپین کے کچھ دن پہلے ہوئی وغیرہ وغیرہ, تو فوج نے وہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا اس وقت کی فوج کی قیادت نے. اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب آ گئے. اس کے بعد وہ سارا نظام چلتا رہا. خان صاحب کو بھی ایک شوق تھا کہ اپوزیشن کے اپنے رہنماؤں کو جیل میں ڈالیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے کوئی ملک بہتر ہو جائے گا, یا کم از کم ان کی سیاست بہتر ہو جائے گی, کیونکہ ان کی سیاست اس پہ تھی کہ میرے علاوہ سب کرپٹ ہیں. تو وہ, اور ابھی اسد عمر نے ایک جگہ بڑا اچھی جگہ وہ کیا, اس نے کہا یہ تو حکومت کا کام ہی نہیں ہونا چاہیے کسی کو پکڑنا ہے نہ پکڑنا, یہ تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارے ہونے چاہیے. میں تو نہیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے نا کہ میرا مخالف جو ہے وہ گلٹی ہے کہ نہیں ہے, وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. لیکن پاکستان میں وہ انڈیپینڈنٹ ادارے بھی کسی کے ماتحت کام کرتے ہیں. وہ کمپلیٹلی ظاہر ہے کہ نیب جو تھا, نیب جو شروع سے جو ہے وہ صرف وکٹمائزیشن کے لیے ہوا, تو اس کا پورا استعمال کیا. باجوہ صاحب کی پہلی ٹرم سے پہلے, ایکسٹینشن سے پہلے, تو وہ پرائم منسٹر صاحب سے ان کی بڑی دوستی تھی, اور پرائم منسٹر صاحب کے وہ احکامات مانتے تھے اس زمانے کے پرائم منسٹر کے. دوسری ایکسٹینشن, پہلی ایکسٹینشن کے بعد جب پھر تھوڑا سا تعلقات وہ ڈفرینٹ ہو گئے ان کے. نہیں, وہ واقعہ جس میں آپ تک خبر پہنچتی ہے کہ باجوہ صاحب آئے ہیں اور پی ڈی ایم کو کنونس کر رہے ہیں کہ عمران خان اسمبلی ڈیزالو کر دیتا ہے, آپ عدم اعتماد واپس لے لیں. جی وہ کیا تھا اس میں؟ ایک رات کو ہمیں بلایا گیا تھا اسلام آباد میں, ایک کہ ہم کو بتایا گیا کافی کچھ لوگوں کو, مسلم لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے, مسلم لیگ کے لوگوں کہ کچھ پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ کے سینٹرل رہنما ایک سیف ہاؤس میں باجوہ صاحب سے اور ایک اس زمانے کے آئی ایس آئی کے چیف سے ملے تھے, اور ان سے کہا گیا تھا کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں حکومت ڈیزالو کر دوں گا, آپ نو کانفیڈنس نہ لے کر آئیں. ندیم انجم صاحب کے دور کا واقعہ. جی کیونکہ فیض صاحب پشاور چلے گئے, وہ چلے گئے. ہاں ٹھیک. تو پی ڈی ایم نے نہیں اسے جو اس وقت پیپلز پارٹی, اور میرے خیال سے مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے, مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی کے لیڈران اور مسلم لیگ کے جو لیڈران وہاں پہ گئے تھے, وہ اسی وقت منع کر کے آ گئے تھے کہ نہیں, ہم تو اب نو کانفیڈنس لے کر آئیں گے عمران کے خلاف. میں آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا, تو اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں جنرل باجوہ چاہ نہیں رہے تھے کہ وہ کنونس ان کو کرتے کہ آپ مان جائیں, یا انہوں نے اوپن ہینڈڈ چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے پھر مرضی کر لیں, یا وہ واقعی نہیں چاہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم مان جائے اس بات کو. اس پہ کیا آپ کا ٹھیک ہے؟ مجھے میں یہ کہہ رہا تھا, میرے خیال سے کہ کسی کے دل کا حال تو مجھے نہیں پتا نا کہ کوئی کیا چاہ رہا تھا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ایک آفر آئی تھی عمران خان کی طرف سے کہ میں اسمبلی خود ڈیزالو کر لیتا ہوں, مجھے ہٹاؤ نہیں. اچھا, تو یہ ایسا نہ ہوا, پھر وہ نہیں مانے, اس کے ادروائز ہو گیا اور اسمبلی ڈیزالو کر دی عمران خان نے, اور سپریم کورٹ نے اسے بحال کیا. وہ ہاں, اور آپ لوگ ری الیکشن میں جانے کی بجائے پی ڈی ایم جو ہے اس نے حکومت, یہ کیسے فیصلہ ہوا؟ ایک مرتبہ تو پتہ نہیں یار, یہ دیکھیں, میں تو مجھے یاد ہے کہ میں نے تو شہباز صاحب کو کہا تھا کہ دیکھیں سر, یہ کچھ کڑوے قدم اٹھانے پڑیں گے آتے ساتھ ہی حکومت میں, پیٹرول کی پرائسز وغیرہ, ٹھیک ہے, یہ بہت برا حال ہو گیا ہے, بہت ملک تیزی سے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. تو یہ میں شہباز صاحب کو منسٹر بننے سے پہلے کہہ چکا تھا, ان کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے. پھر اس کے بعد اپریل میں حکومت آئی, یہ مئی کے اندر ختم کر رہے تھے, ڈیزالو کر رہے تھے حکومت یہ لوگ. مئی میں پکی ڈیزولوشن کی جا رہی تھی, یہاں تک کہ میں لاہور پہ شہباز شریف صاحب سے ملنے گیا, ہماری بات ہو گئی, اور شہباز صاحب جو تھے وہ اپنی اسپیچ لکھنے کا سوچ رہے تھے, اور وہ کچھ پوائنٹس ہم لوگ ڈسکس کر کے آئے اسپیچ میں کہ یہ اسپیچ کرنی ہے ریزائن کرتے ہوئے. شہباز صاحب ریزائن کر رہے تھے, اور پھر ڈیزالو ہوتی ہے اسمبلی. اور لاہور ایئرپورٹ پہ مجھے یہ کہا گیا کہ ڈیزالو ہوگی اسمبلی, اور بلکہ اور میاں صاحب نے بھی مجھے بتایا تھا. اور کراچی ایئرپورٹ پہ میں پہنچا ہوں, جو کہ 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے, تو فون آ گیا کہ نہیں, اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک نہیں, تو آپ نے تو کھوج لگائی ہوگی کہ 1.25 گھنٹے میں کیا ہوا. وہی تھا نا, وہی چکر, وہ ایک انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم ڈیزالو کر رہے ہیں. تو انہوں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ بھائی اب یہ اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں, جو بھی انہوں نے بتایا ہوگا. عمران خان نے نہیں, اب تو میں لانگ مارچ لے کر آؤں گا. خان صاحب نے یہ کہا کہ میں لانگ مارچ لے کر آؤں گا. اب دیکھیں, یہ صرف پاکستان میں سیاست ایگو کی ہوتی ہے, خاندانوں کی ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ پبلک انٹرسٹ کی کوئی بات نہیں ہو رہی نا, ٹھیک ہے. نہ عمران خان پبلک انٹرسٹ کی بات کر رہے تھے, نہ آئین کی بات کری. جب ان کو مزہ آیا تو انہوں نے اسمبلی توڑ دی, ڈیزالو کر دی, جبکہ کانسٹیٹیوشنلی نہیں ہو سکتی. پہلے انہوں نے آفر کری کر دو, نہیں کری تو پی ڈی ایم نے نہیں مانا. اب انہوں نے, پی ڈی ایم نے کہا کہ ہم ریزالو کر رہے ہیں. عمران نے کہا میں دھرنا لے کے آؤں گا, یا پتہ نہیں میں جلوس لے کے آؤں گا, لانگ مارچ. انہوں نے کہا اچھا تو جلوس لے کے آ رہا ہے, پھر ہم نہیں کر رہے. مطلب یہ انا کے مت پر فیصلے ہو رہے ہیں, یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ ملک کدھر جا رہا ہے.
تو بہرحال پھر یہ فیصلہ ہوا کہ آپ ہم ریزالو نہیں کریں. نہیں میں سن رہا تھا عمران خان ایک دھرنے سے خطاب کر رہے تھے، آپ کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ جو کے پی کے وزیر ہیں ان کو ٹائم نہیں دیا ہے انہوں نے 2 مہینے سے ملنے کا، اور جو وعدہ کیا ہوا تھا پیسے دینے کا وہ بھی نہیں ان کو دے رہے، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ نا ادھر سیلاب آ گیا اور یہ کہہ رہے ہیں سرپلس دیں. تو میں نے تو کووڈ میں، یعنی عمران خان صاحب نے کووڈ میں آئی ایم ایف سے بات کی تھی، تو مفتاح اسماعیل آئی ایم ایف سے بات کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ اس کا کیا تھا بیک گراؤنڈ؟ مجھے نہیں پتا، میں نے کبھی وہ تقریر نہیں سنی تھی. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی وزیر ہو، کے پی کا وزیر اگر ہو، فائنانس منسٹر، تیمور جگڑے سے تو میری تھوڑی سی دوستی بھی ہے، میرے گھر پہ بھی آ چکے ہیں، ادھر بیٹھ کے ساتھ والے کمرے میں بیٹھ کے ہم نے چائے شائے پی ہے. ٹھیک. جب میں وزیر بھی تھا اس وقت بھی، مطلب دوستی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ 2 مہینے تک آپ کسی کو ٹائم نہ دیں، ایسا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، کے پی کا وزیر ہوتا ہے، 1-2 دن کا فرق ہو سکتا ہے. مطلب کوئی کہے آپ کو کے پی کا وزیر کہ میں پیر کو ملنے آنا چاہتا ہے، اور میں اگر فائنانس منسٹر ہوں تو میں 2 مرتبہ رہ چکا ہوں، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یار پیر منگل میں بہت بزی ہوں، تیمور کو کہو بدھ کے دن آ جائے. ٹھیک ہے، یہ اتنا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب کے ساتھ بھی میں کام کر چکا ہوں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے. اور پیسے دینے یا نہ دینے میرا ثواب دین یا پرائم منسٹر کا بھی ثواب دین نہیں ہوتا. پیسے جو ہیں وہ فسکل ایڈجسٹر ڈائریکٹلی دے دیتا ہے. جو ٹیکس ریونیو جمع ہوتا ہے تو ہر 15 دن بعد وہ ٹیکس ریونیو کا ایک کانسٹیٹیوشنل فارمولا ہے، اس کے تحت وہ پیسے چلے جاتے ہیں. کوئی اس کے اندر وہ نہیں ہو سکتا ہے. مفتاح اسماعیل 1 روپیہ کسی کا روک نہیں سکتا ہے، اور شہباز شریف یا کوئی بھی اس کو 1 روپیہ نہیں روکتا ہے کسی کا بھی. وہ سندھ والے بھی اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم کو پیسے نہیں مل رہے، ایسا نہیں ہوتا، پیسے آٹومیٹکلی چلے جاتے ہیں.